السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حجاب کی آج رخصتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنے والے سہانے وقت کے خواب سجائے اپنے پیا کے سنگ سسرال پہنچی۔ نئی دلہن کو دروازے میں کھڑا کیا گیا تاکہ قرآن مجید کے سائے میں اس کو گھر کے داخلی دروازے سے داخل کیا جائے۔ اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ آصف کی دادی جو 5 سال سے مفلوج بستر پر تھیں دم توڑ گئی تھیں۔ نئی نویلی دلہن کو دروازے پر کھڑا چھوڑ کر سب دادی کی طرف بھاگے۔ حجاب ایک گو مگو کا شکار تھی کہ کیا کرے۔ ایسے میں اس کے چھوٹے دیور نے اس کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا اور اس کو اندر داخل ہونے کا کہا۔ شادی والا گھر ماتم قد بن گیا تھا۔ حجاب سخت تھک چکی تھی۔ عروسی لباس اور زیورات نے اس کو تھکا دیا تھا۔ کپڑے بدل کر اس کو بامشکل 2 گھنٹوں کا آرام ملا۔ صبح کا سورج اگا تو اس کے سسر اور دیور موٹر سائیکل پر تدفین کے انتظامات کے لیے نکلے۔ ایک تیز رفتار وین سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے ہی گھر خبر آئی تو گھر میں ایک نیا صفحہ ماتم بچھ گئی۔ حجاب کی سانس نے سب کے سامنے چیخ کر کہا، یہ سبز قدم ہے۔ آتے ہی میری ساس کو نگل گئی، اب میرے سہاگ اور بیٹے کو نگلنا چاہتی ہے۔ حجاب نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ اللہ کے کرم سے اس کے سسر اور دیور کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ دنوں میں ٹھیک ہو گئے، مگر حجاب پر لگا سبز قدم ہونے کا الزام نہ اترا۔ محلے کی عورتیں اس کو دیکھ کر ایسے پیچھے ہو جاتی تھیں جیسے اس کو چھوت کا مرض ہو۔ کچھ عرصے کے بعد آصف کی نوکری جاتی رہی۔ اس کا الزام بھی اس کی سبز قدمی پر لگایا گیا۔ اب تو آصف کا رویہ بھی اس کے ساتھ دن بدن ناروا ہوتا جا رہا تھا۔ صرف اس کا چھوٹا دیور ذیشان ایک روشن خیال لڑکا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ جب اللہ کی طرف سے کسی گھر پر برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو انسان کی عقل شل ہو جاتی ہے۔ حجاب کی نند کو اس کے میاں نے طلاق دے دی۔ آج تو آصف اور اس کے ماں باپ مصر تھے کہ یہ سب واقعات و حالات کا باعث حجاب کی ذات ہے اور اس کو گھر سے نکال کر ہی بدقسمتی سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ذیشان اس کے آگے دیوار کی طرح تن گیا۔ ذیشان نے اپنے والدین اور بھائی کو مخاطب کر کے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ لوگ مسلمان ہو کر ان ہندوانہ رسومات اور توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ دادی 5 سال سے ایڑیاں رگڑ رہی تھیں۔ اللہ نے ان کی موت کا جو وقت معین کیا وہ اسی دن مری۔ اس میں بھابھی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا ایکسیڈنٹ میری لاپرواہی کے باعث ہوا۔ بھیا کی جاب ان کے کام پر توجہ نہ دینے کے باعث ہوئی۔ شاید آپی کی طلاق ان کی تند مزاجی کے باعث ہوئی۔ اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سبز قدم کیا اصطلاح ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید نا شکرا ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے پریشانی کے بعد نعمت چکھاتے ہیں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو گئیں، اور اترانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں کسی تکلیف میں پکارا ہی نہ ہو۔ ایسے ہی اسراف پسندوں کے عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اسراء میں ارشاد ہے کہ اور جب اسے پریشانی ہو تو مایوس ہو جاتا ہے۔ سورہ الروم میں ارشاد ہے کہ اور ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اترانے لگتا ہے، اور اگر اپنے کرتوت کی وجہ سے اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو یکا یک نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ حکم ربی سے منکر ہو رہے ہیں اور ایک انسان کو اپنی ساری پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ سن کر آرزو بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آصف اور ناصر صاحب نے آگے بڑھ کر ذیشان کو گلے سے لگایا اور حجاب سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ان جاہلانہ توہمات کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے۔